اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملے کے لیے دو کلمے کو ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ اب دو صورتیں ہیں کہ دونوں کلمے اگر لفظوں میں موجود ہیں، ملفوظ ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے سمع ساجد، کتب خالد وغیرہ، ضرب زید۔ اب دیکھیں فعل فاعل دونوں الفاظ میں موجود ہیں، دونوں بولے جا رہے ہیں۔ یا پھر اس کی دوسری صورت یہ بنے گی کہ ایک کلمہ تو لفظوں میں موجود ہے اور دوسرا چھپا ہوا ہے، جیسے اضرب، کوئی بھی امر کا صیغہ ہے، نہیں کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر انت ضمیر جو فاعل ہوگی وہ چھپی ہوگی۔ تو بہرحال اس کے اندر دو کلمے کا ہونا ضروری ہے، چاہے دونوں لفظوں میں موجود ہوں، چاہے ایک لفظوں میں موجود ہو دوسرا چھپا ہو۔ تو یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کلمات بھی ایک جملے کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اب آگے صاحب نحمیر وہ مطالعہ کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ مطالعہ کرنے جب آپ بیٹھیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اسم، فعل اور حرف ان میں امتیاز پیدا کرنا ہے کہ اس ایک لائن میں، اس عبارت کے اندر کتنے اسم ہیں، کون کون سا کلمہ اسم ہے اور کون کون سا فعل ہے اور کون کون سا حرف ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز آپ جب تک ان کی علامات نہ سمجھ لیں، علامات یاد نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کو نہیں پہچان ہوگی کہ اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے۔ تو اگلی فصل میں مصنف جو ہے اسم وغیرہ کی علامتیں وہ ذکر کریں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں سے معرب کون ہے اور مبنی کون سا کلمہ ہے۔ معرب مبنی کی مستقل بحث آ جائے گی۔ معرب جو بدلتا رہتا ہے کلمہ اس کو معرب کہہ دیتے ہیں، مبنی جو بدلتا نہیں ہے، ایک حالت پر برقرار رہتا ہے۔ تو بہرحال معرب اور مبنی کی مستقل اقسام ہے، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کلمات میں سے معرب کون کون سا کلمہ ہے اور مبنی کون کون سا کلمہ ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عامل کون ہے اور معمول کون ہے۔ تو عوامل اور معمولات کا جاننا بھی ضروری ہے، اور عمل بھی سمجھنا چاہیے کہ عمل کیا ہے اور کس کلمے میں کیا عمل واقع ہو رہا ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ مستقل بحث آ جائے گی اپنے مقام پر۔ ایسے چوتھے نمبر پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دو کلمات ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، آپس میں یہ مبتدا خبر ہیں یا فعل فاعل ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر رہیں گی تو پھر بہت آسانی سے آپ مطالعہ کر سکیں گے، کیونکہ جب تک کلمات کا تعلق آپس میں نہیں سمجھ پائیں گے تو اس وقت تک یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے۔ اور جب مسند اور مسند الیہ کا تعلق آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر اعراب کا فیصلہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور پھر معنی کرنا مشکل ہو جائے گا، جملے کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب معنی سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آگے صاحب نحمیر اسم کی علامتیں شروع فرما رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اسم کی 11 علامات ہیں۔ نمبر 1، الف لام اس کے شروع میں ہو، جیسے الحمد اور الرجل۔ نمبر 2، حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے بزید یا فی المسجد۔ علامت اس چیز کو کہتے ہیں یا اس نشانی کو کہتے ہیں جو اسی میں پائی جائے، اس کے غیر میں، اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے، تب وہ علامت بنتی ہے۔ اور اگر اس میں بھی ہو اور اس کے غیر میں بھی ہو تو پھر وہ علامت تو نہ بنی۔ تو یہ جو اسم کی علامتیں ہیں یہ اسم میں ہی پائی جائیں گی، فعل کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال دوسری علامت ہے کہ حرف جر اس کے شروع میں ہو، اور حروف جارہ کی تعداد 17 ہیں۔
باؤ تاؤ کاف لام واؤ منز مز خلا رب حاشا من ادا فی عن علا حتی اور الا. یہ حروف اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتے ہیں، جیسے باللہ والتین تاللہ کمثلہ لقوم فی لیلۃ القدر وغیرہ. تیسرے نمبر پر تنوین. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. یہ اسم کے آخر میں ہو یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے زید خالد. نمبر 4 مسند الیہ ہو، جیسے بکر کاتب. اس مثال میں بکر مسند الیہ ہے اور یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. پانچویں علامت ہے کہ وہ مضاف ہو، جیسے غلام زید رسول اللہ. ان دونوں مثالوں میں غلام اور رسول یہ مضاف ہیں اور زید اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہیں. چھٹے نمبر ہے جی مصغر ہو، تصغیر مصغر، جیسے قریش اور رجیل. کسی چیز کا کسی اسم کا مصغر ہونا یعنی تصغیر بنایا ہوا، یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. اور تصغیر کہتے ہیں کہ کسی لفظ کو اس طرح بدلنا کہ وہ عظمت یا محبت یا حقارت پر دلالت کرے، اس کو تصغیر کہتے ہیں. اگر تصغیر عظمت کے لیے ہو تو اس کی مثال جیسے قریش یا قرشن کی تصغیر. اور قرشن ایک مچھلی کا نام ہے، یہ سب مچھلیوں کو کھا لیتی تھی اور کوئی مچھلی اس کو نہیں کھا سکتی، یعنی وہ سب پر غالب. اسی طرح چونکہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ وہ قریش عرب تھا اور وہ تمام قبیلوں پر سیاسی اعتبار سے اور اقتدار کے اعتبار سے غالب تھا اور کوئی قبیلہ ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا، اس لیے قریش کو قریش کہا جاتا ہے. اور کبھی تصغیر حقارت کے لیے بنائی جاتی ہے، جیسے رجیل ایک حقیر مرد. اور کبھی تصغیر محبت کے طور پر بنائی جاتی ہے، جیسے بنیہ میرا پیارا بیٹا. اور تصغیر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس اسم کی تصغیر بنانی ہے اس کے پہلے حرف کو ضمہ دے دیں، دوسرے کو فتح دے دیں اور تیسری جگہ پر علامت تصغیر یعنی یا لے آئیں، جیسے رجل سے رجیل اور عبد سے عبید. تو بہرحال یہ تصغیر بھی اسم کی علامت ہے. نمبر 7 ہے منسوب، یعنی کسی چیز کی طرف اس کی نسبت ہو، جیسے بغدادی بغداد کا رہنے والا، پاکستانی پاکستان کا رہنے والا. 8ویں نمبر پر ہے جی تثنیہ ہو، جیسے رجلان 2 مرد، مسلمان 2 مسلمان. تو تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. اب کوئی کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی تثنیہ تو اور جمع تو فعل بھی ہوتا ہے، جیسے فعلا فعلو یفعلان یفعلون. تو آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ علامت جو ہوتی ہے وہ اسی چیز جس چیز کی علامت ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں پائی جاتی. تو یہ کیسی علامت ہے کہ یہ تو فعل میں بھی پائی جاتی ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ جو صیغے تثنیہ جمع ہوتے ہیں وہ اصل میں فاعل کے اعتبار سے تثنیہ جمع ہوتے ہیں، فعل تو مفرد ہی ہوتا ہے. جیسے فعلا اور فعلو، اس میں تثنیہ کون ہے؟ تثنیہ تو ضمیر ہے فاعل کی. فعلو میں وہ جمع وہ ضمیر ہے، یفعلانی اور یفعلون میں بھی اسی طرح. تو تثنیہ جمع تو فاعل کی ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہے. تو تثنیہ جمع ہونا گویا کہ پھر اسم کے ساتھ ہی خاص ہوا، فعل میں تو نہ پایا گیا. فعل تو فعل فاعل نام سے وہ مفرد ہی ہے، اور فعل ویسے بھی مفرد ہی ہوتا ہے، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پینا ہے، پینا پانی پینا. اب پینا ایک آدمی کرے پھر بھی پینا ہی ہے، 10 آدمی پئیں پھر بھی پینا ہے، 50 آدمی پئیں پھر بھی پینا ہے، 5 لاکھ آدمی پئیں پھر بھی پینا ہے. پینے میں تو کمی زیادتی نہیں ہوتی، البتہ جو پانی آپ پی رہے ہیں اس میں کمی زیادتی ہوگی. بہرحال جو پینے والا فعل ہے وہ تو ایک ہی رہتا ہے، فاعل بدلتے رہتے ہیں، فاعل تثنیہ جمع ہو جاتے ہیں. ایسی نمبر 9 علامت ہے جمع ہونا، جیسے رجال بہت مرد. اور نمبر 10 ہے موصوف ہونا،
یعنی موصوف کہتے ہیں کہ اس کی اچھائی یا برائی وہ کسی صفت لا کر ظاہر کی گئی ہو، جیسے جا رجل عالم، رجل جاہل، تو چاہے اچھائی بیان کی جائے چاہے برائی۔ ہم اردو کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اردو میں تو صرف اچھی عادتوں کو ہی صفت کہا جاتا ہے، صفات کہا جاتا ہے، بری عادتوں کو تو صفات نہیں کہتے۔ تو بھئی عربی کے اندر ایسا نہیں ہے، عربی کے اندر کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا یہ صفت ہوتی ہے، جو چیز بیان کرے گی وہ صفت کہلائے گی، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان ہوگی وہ موصوف کہلائے گا۔ اور 11ویں علامت ہے تا متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، یعنی گول تا، جس کو وقف کی صورت میں ہم ہا پڑھتے ہیں، جیسے ضاربۃ سے ضاربہ، مارنے والی ایک عورت، مسلمۃ سے مسلمہ، یہ گول تا مراد ہے۔ تو نحمیر کے اندر یہی 11 علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض حضرات نے کچھ اور علامتیں بھی ذکر کی ہیں، جیسے کسی آدمی یا کسی جگہ یا کسی جانور کا یا کسی چیز کا نام ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے خالد، پاکستان۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل جو آگے آ جائے گی انشاءاللہ اس کی بحث، اس میں کسی حروف مشبہ میں سے کسی حرف کا کلمے کے شروع میں آنا، انا انا کانا لاکن لیت لعل، تو یہ کسی کلمے کے شروع میں آ جائیں گے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، کیونکہ وہ اسم ان کا بنے گا، اسم مطلب ان کا اسم بنے گا اور آگے خبر ہوگی، تو یہ ان کا کسی کلمے کے شروع میں آنا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی کلمے کے آخر میں الف مقصورہ کا ہونا، کہ الف مقصورہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کلمے کے آخر میں یا کی صورت میں یہ الف ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح کلمہ کے آخر میں الف ممدودہ کا ہونا، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کلمے کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو، جیسے حمراء، یہ الف کے بعد حمزہ ہے تو یہ الف ممدودہ کی پہچان ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ ایسے ہی کلمے کے شروع میں میم زائد کا ہونا، جیسے منصور، مفتاح، مدرسۃ، مسجد وغیرہ۔ ایسے اس میں ضمیر ہونا، ہوا، انت، انا وغیرہ۔ ایسے اس میں اشارہ ہونا، ھذا، ذالک، اس میں موصول ہونا، جیسے الذی اور اللتی وغیرہ۔ تو بہرحال یہ مزید کچھ علامتیں 8 علامتیں ہو گئیں یہ مزید، تو ان کو ملا کر کل 19 علامات بن گئیں اسم کی۔